الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اور اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے. چیز دی قدر دا انہوں علم ہوندا ہے جن دا کچھ خرچ ہویا ہویا. ایک مثال ہے، حکایات ہے. پتر اکٹھے ہو کے ابے کول گئے بھی ابا تو ساڑھے جوگا کیتا کی ساڑھے جوگا کیتا کی. انہیں کہا پتر بڑا کچھ کیتا اے کوٹھے ہی چار پائے نے بس وہ کی کیتا. یہ ایک مثال ہے. وہ باپ نے کیا اپنے بیٹے انہوں پتر جدو میں مر جاواں نا اے کر دیاں بنیاداں کھودیا جی ان ندیاں نیاں تھلے خزانہ چھپے. باپ ٹر گیا پترہ نے کوٹھے ٹا دیتے. انہوں نے وہ بنیادہ دے وچوں ایک مٹکا ملیا. مٹکے دے وچ ایک چٹھی ملی. چٹھی دے لکھیا سی
میں تو بنا لیا سی ہن تسی بنایا جو تے پتہ لگ جائے گا تے پھر یہ بھی پتہ لگے گا کہ میں تواڈے واسطے کیتا کی. یہ ایک بات مسکرانے کی سمجھ لیں یا اس کو ایک مثال لے لیں. مقصد یہ ہے کہ جندہ کچھ لگیا ہوئے قدر انہوں دی. اے ممبر ہے میں تقریباً 12 سال دی عمر قرآن پاک دا حافظ بن گیا سی الحمدللہ. یہ 2010 کے 12 دی بات ہے. ایک لمبا پیریڈ 2025 آیا اور اللہ نے اج مینوں اتنا بڑا ممبر اتنا بڑا جمع غفیر میرے اگے بٹھایا. مطلب قدر انہوں دی جندہ کچھ خرچ ہویا. صحابہ اکرام دے تذکرے کیوں اسی کرنے ہیں کہ انہوں دا اسلام تے خرچ ہوئے. مال بھی اولاد بھی جان بھی بیویاں بھی والدین بھی اے انہوں نے قربانیاں دتیاں نے. ساڑھے کو اعلان ہو جی بل بڑا آیا ہے مسجد مرکز نو تعاون کریا جے. یقین کرو بعض دفعہ شرمندگی نال اکھاں چکانیاں پہ جاندیاں. میں ایک جلسے دے گیا ایک عالم دین میرے تو قبل بیان کر رہے ان مجمع نو کئی جاوے کیڑا بندہ جڑا 50,000 دا اعلان کر دے. تقریباً اس کو 10 منٹ رٹ پائی کوئی 50 روپے واسطے بھی نہیں اٹھیا. حتیٰ کہ ایک بزرگ 500 روپیہ لے کے آگے. اسی شرمندہ ہو کے سر جھکا لے جڑے علماء سٹیج تے بیٹھے سی تے جڑا مانگ رہا سی ان دی کیفیت دا عالم کی ہو سکتا ہے. پتہ لگیا کہ قدر نہیں سانو دین دی انہاں نو قدر ہے جنہ دا کچھ دین تے لگیا ہے. ادھر تو دیندار بندہ کسی کو لوگ مطلب ہی لے لے تے ان دے ہی چنڈے اتنے گڈے جاندے نے کہ رہ رب دا نا انہوں پھر علاقہ ہی چھڑنا پہ جاندہ ہے. حالات ایسے بنتا. حضرت خبیب نو سولی چڑھایا دین تے خرچ ہویا جان دیتی ٹکڑے کروا دیتے. کافر کہنے سی اینی گل کر دے بھی جتھے تو پھسے ہیں نا تیری تھان تے آج تیرا نبی ہوئے. حضرت خبیب آنے نے تسی نبی دی محبت میرے وقت تماشا سمجھے. ایک خبیب کی جننے پنڈے تے لونے انہیں خبیب بھی ہوون تے ایک گل میں پھر بھی نہیں کرنی جاننا دیتی جاواں گا کہ نبی میری تھان تے ہوئے. ایک کی کروڑاں جاننا بھی ہوون نبی دے قدمہ تواریاں. قدر انہاں نو جنہ دا دین تے خرچ ہوئے. میں نو تینو ماں دی گودج کلمہ لبے اسلامی محول اندر اسی پیدا ہوئے ہیں کچھ لگیا نہیں نا دین دی قدر تب نہیں. صحابہ دیاں داستانہ پڑیاں پڑیاں عبد الرحمن بن عوف نو تک کپڑے بھی اتار لے تھلیوں اتیوں ننگا برہنہ کر دیتا کیا کہ چھڑ محمد دا کلمہ. میں ایک روایت اندر پڑھے نبی پاک نے ایک دن کہا رہا ہے فرمایا صدقے دے مال چو عائشہ کچھ بچے ہے. فرمایا سونیا ایک سیری بچی ہے سیری بکرے دی. فرمایا عائشہ اے نہیں بچیا او یہ جڑا لگ گیا جڑا اللہ دے رستے تھے سائلنٹ کرے بھائی موبائل جزاک اللہ میری گفتگو کی وہ تسلسل خراب ہو جاتا ہے. اور ان عظیم شخصیات دے وچوں میں جندہ موضوع اج بیان کرنا ہے انہاں دا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی. حضرت سلمان فارسی دا نام باپ نے رکھیا سی مابا کی میم الف ما بے ہے مابا. حکمران صحابہ کے تحت بات کر رہا ہوں اسد الغابہ و دیگر کتابہ. سلمان نبی پاک نے رکھے سی. حضرت سلمان فارسی ایران دا ایک صوبہ ہے ایران دا ایک ان دا نام ہے اصفہان. اس اصفہان دے ایک شہر ایک علاقہ جدہ نام سی حبئی. حضرت سلمان فارسی دا تعلق سی اس حبئی بستی علاقے دینا اصفہان اندر. اور آپ دے باپ دا نام سی بوزخشان اور اکلوتے ہی بیٹے سن. اکلوتے کوئی پرا اور نال جمعہ نہیں سی ایکو ایک کی سن. حضرت سلمان فارسی تے پیو نے آگ دی پوجا کی تھی مجوسی سی نا باپ
اور آتش کدے دے اندر اگ جلائی رکھنی 24 گھنٹے بھی بجھے نا اگ اگے بہ کے آندا سی بھی اگ نو بھی مینوں پتر دے میں انہوں تیرے واسطے وقف کرانگا تے ساری زندگی تیری ہو پوجا کرے گا اے بوزخشان نے دعا کر کے پتر لیا جڑا پیدا ہویا مابا اے نام زین اندر رکھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک تقریباً 250 سال عمر سی 250 سال 40 سال دے لگ بگ میں ایک بھی ترتیب بات بیان کرنی ہے لہذا توجہ تسی مکمل میرے اللہ کرنی ہے تاکہ بات ادھر ادھر دی نہ ہوئے اور بینو بھی تو انہوں یہ سمجھان اندر آسانی رہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی امیر کرانے چاکر کھول لی بڑے امیر کرانے باپ ایڈا امیر سی پورے علاقے اصفہان صوبے دا امیر ترین انسان سی کدی آگنی سی بجن دینا تے دعائی ہوئی کردہ سی بھی مال بڑا ہے پر اولاد کوئی نہیں پھر پتر اللہ دیتا نام مابا رکھ دیتا حضرت سلمان جدو ہے نا تے کہن لگیا وڈے ہوئے اے بیٹا این دی پوجا کرنی تو اے آگ دی ایکو ایک ساری وراثت ہی تیری ہے سونا نہیں بھائی اے ساری وراثت ہی تیری ہے اے سارا مال ہی تیرا ہے ان تو کرنا ہے تے بس میں تینوں منگیا بھی آگ آستے یہ تو آگ دی پوجا کر آگ نو سجدے کر تے آگ بجن تیری زندگی ہے تے وقف ہے شروع ہو گئی جی وقت آگ جلانا ٹائم گزردہ گیا کچھ 13 سالہ دی عمر ہوگی کچھ 14 سالہ بچہ 4-5 سال دا بعد پیک کر دے اتنی عمر ہوئی نا 13-14 سال دی عمر ہوئی تھی ایک دن نا باپ کہنے لگیا پتر میں نا کتے کام جانا ہے تے تو آج مربے جانا ہے نوکران چاکرانوں بھی ڈیل کرنا ہے وائی جتی نو بھی ویکھنا ہے ملازمات بھی تیان دینا ہے تے میں کتے چلے ہیں وانڈے ادھو بعد میں نے کو کر دا کام میں تے اے سارا مینج کر اور ہاں ایک بات اور حضرت سلمان فارسی انتہائی شرمیلے اور سونیاں زلفاں تے قد کاٹ چنگا تے پیو نے کدی کرو باہر نہیں سے نکلن دیتا مورخین نے لکھے ہیں سلمان فارسی مابانو پیو نے انج سامبیا جویں کواریاں تیاں کرچ سامبی دیا نکلن تا دیندہ ہی نہیں سی کدی باہر دی ہوا نہیں لگن دیتی ایک دن کہندہ بھی آج تو جا بھائی جا تے سمال کدی قدار نکلنا ہے آج چل جا چلا جا حضرت سلمان فارسی یہ اجے جاندی پہنے نا رستے دے اندر عیسائیاں دا ایک گرجا نظر آیا اتھے جتھے وہ پوجا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں قرآن پاک کہندہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ مہاجرین تے انصار تے اللہ راضی ہو گیا اور ایک اور مقام تے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اے انہا مہاجرین دی عظمت حضرت سلمان فارسی جا رہے تے جاندے ہیں او ویکھیا انہا دا گرجا گھر اندھے وچ داخل ہو گئے تے حضرت سلمان فارسی نوکر بھی بھول گئے تھے اگلا کام بھی بھول گئے تھے اندر چلے گئے اے عیسائی عبادت پہ کر دے سن آپ مجوسیت نال کرانے نال تعلق سی تھے عیسائیاں نو ویک کے متاثر ہو گئے انہ دیو انجیل دی تلاوت تورات دی ویندے حیران بے گئے بیٹھے مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی پیو کر آ گیا پتر اجے نہیں آیا
شاماں پئیاں حضرت سلمان فارسی بھی آ گئے تے باپ کہن لگیا بھئی خیر ہے مابا کتھے رہے سارا دن سنا کامکار توجہ دیتی کی بنیا ابا جی گل سدھی ہے جھوٹ میں نہیں بول دا گل سدھی ہے میں جو اپنی ایک اندازے نال بات کرنا جو میں نو سمجھ آئی یا سدھی گل کرن دی وجہ تو اللہ نے شاید میرے محمد دی رفاقت نصیب کر دیتی ہے سدھی جو کی تھی پیو نو آکھیا پیو آکھے بھائی جو ہوا ہے تے پتر پیزا کھا کے آکھے بھی ہوا ہے ابا آکھے بھی گیا ہے کام نوکر شوکر ویکھے نہیں وہ تے تاش کھیڑ کے لڈو کھیڑ کے کریا گیا آج دا جوان نہیں ہے نا حضرت سلمان کہندے نے ابا جی کیا کام تے کیا کار میں جاندہ پیا تے میں نو عیسائیاں دا گرجا نظر آیا میں انہیں داخل ہو گیا ابا جی پھر کی ویکھیا دو حرفی گل ابا جی جیڑی آپاں پوجا کرنے آگ دی ایک گل میری سمجھ اندر نہیں آندی آگ دی پوجا ٹھیک نہیں ہے کلے رب دی پوجا ٹھیک ہے ابا جی یہ گل میں نو سمجھ نہیں آئی جڑی میں عبادت آج ویخ آیا نا عبادت دا طریقہ اے ٹھیک ہے آگ نہیں صحیح اللہ ٹھیک ہے حضرت سلمان فارسی یعنی کہ مابا دا باپ سمجھ گیا لہن میرا پتر پٹڑیوں لینا لے ان سنگل مارے رسے مارے باپ بیٹے دے پیران دے وچ بیڑیاں پائیاں تے قریب بن دیتا کہن لگیا تو بار گئوں تے نو بتائی نہ ہن جائیں گا نہ ایمیں دا معاملہ بنے گا لیکن حضرت سلمان فارسی اس دن ایک دل نل فیصلہ کیتا کہ میں حق دی تلاش کرنی ہے اللہ دا رستہ لبنا ہے اللہ دی راہ تے چل کے تے میں حق نو تلاش کرنا ہے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے ویر کی کیتا قریب آپ نے بنیا ہویا ہے ٹائم گزردہ گیا تے نہ گئے انہاں دے گرجے دے اندر ایک دن پیغام بھیجیا کسے دے ہاتھ باپ تو چوری چھپے سنیا بھیجیا بھی میں نو دسو تواڈی عبادت دا وڈا مرکز کتھے وے وڈا مرکز کیڑی جگہ تے وے تے انہاں کہ جی ساڈا گرجا وڈا اصل ہے ملک شام دے اندر حضرت سلمان فارسی کہن لگے اگر ملک شام دے اندر کوئی قافلہ جاندہ ہوئے تے میں نو بھی اس قافلے دے نال بھیج دے وے آجے تاکہ میں دین نو تلاش کرنا ہے حق دی تلاش کرنی ہے حضرت سلمان فارسی قریب آپ نے کچھ دن بنی رکھیا ایک دن انجد آیا ایک پیغام لے کے قاصد آیا انہاں کہ اب اس ایمہ باگا لے وے آج ایک قافلہ آیا تے وہ چلیا اپنے وڈے مرکز شام دے اندر پوجا لئی اتھو دے چرچ نو ملن واسطے راہب عیسائی نو ملن واسطے اگر تو جانا چاہنا تے تو بھی آ جا اسی تینو ہی لے جانے آن حضرت سلمان فارسی نے جناب والا اپنی بیڑیاں توڑیاں جسے طریقے بھی ٹوٹیاں آدھے سنگل توڑے تے باپ مربے گیا زیتے سلمان فارسی انہ دے کول چلے گئے قافلے دنال مل کے تھے حضرت سلمان اللہ دی تلاش اندر ملک شام دا سفر شروع کر دیتا ہے اکو ایک پتر ہوئے اکو ایک وہ بھی لاڈاں دا مانگا پتر ہوئے تے ایڈے لاڈ نخرے بھی سر سے ہوئن تے پھر ایڈی تڑپ ہوئے میں حق لبنے چھوٹی بات تے نہیں نا حضرت سلمان شام پہنچ گئے شام پہنچے نا ایتھو دے پادری نو ملے پادری دی خدمت کی تھی استاجی جتی صدی کرنی پانی دینا روٹی دینی اے کرنا او کرنا انہیں کیا بڑا قابل بچہ ہے انہیں اپنا خاص شاگرد بنا لیا گل سمجھ آ رہی ہے میری توجہ کرنا خاص شاگرد بن گئے حضرت سلمان فارسی کچھ دن لنگے حضرت سلمان فارسی نے ایک گل یاد رکھیا جے اولاد ماپیاں دے کردار تو تے استاد دے کردار تو متاثر ہوندی ہے اے پادری کو بندہ چنگا نہیں سی
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਆਣੇ, ਇਹਨੇ ਆਦੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਦੇ ਚੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਵਨ ਵੀ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਆਦੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। حضرت سلمان فارسی کلے سن چپ رہے، وقت آیا مر گیا، لوکاں نے بڑے ناز نال اندی پھول سٹے خوشبوئاں لائیاں انہوں دفن کرن لگے نا۔ سلمان فارسی کہندے نے بھی روک جاؤ، اے جڑا تہاڈا راہب ہے نا، جڑا تہاڈا اے عالم ہے جنہوں تسی اپنا وڈا پوپ بنایا، کوئی بندہ چنگا نہیں، اندہ کریکٹر ٹھیک نہیں، اے بندہ کوئی اچھا انسان نہیں، اے کرپٹ انسان ہے، تسی نظرانے دیندے سو اپنے کام لئی، انہیں آدھے بینک بنانے شروع کر دیتے۔ انہاں کہا سلمان مابا کو دماغ دا علاج کرا، ایویں بھی بھلا ہوندہ ہے ساڈا سردار ہے۔ انہاں کہا میرے نہ لوکھے نہ آؤ تو انہوں وکھاوا۔ حضرت سلمان خاص شگرد سن گئے، جا کے کہنے لگے تو زمین دے مارو ٹپے، ٹپا ماریا تھلو سونے دے پرے مٹکے تے چاندی دے پرے مٹکے نکلے، فرمایا اے او چندہ جڑا تسی دیندے سو۔ لوکاں نے آکھیا یار تو تے گل ٹھیک کی تھی، انہاں نے پکڑیا، انہوں پٹھا لٹکا کے تے پتھر مارے اور بڑا ذلیل رسوا کیتا گیا اندھی ڈیڈ باڈی میں، ہوئے ہی ساٹھ دیتا، کوئی دفنایا نہیں، کوئی عزت نہیں۔ فرمایا میں تے چپ رہے ہیں، میں تے پردیسی بندہ حق دی تلاش ہے، تسی انہوں دیندے رہ جائے تے بندہ ہی گندہ سی۔ انہاں ایک اور راہب مقرر کیتا، سلمان ان دے قریب ہو گیا، حضرت سلمان مابا او دے نڑے ہویا، ایدی خدمت کر دے رہے، ایدی سیوا کر دے رہے، میرے ویر ٹائم نکل دا گیا، اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ اے بھی مر گیا، تے جدو مرن لگیا تے حضرت سلمان مابا نیڑے ہو کے کہن لگے استاد جی میں بڑا لمبا پیڑا کر کے آیا تے حق دی تلاش لی آیا وہاں، اللہ دا اڈریس لبنا چاہنا وہاں، میں نو کوئی رب دا اڈریس سمجھا دے ہو۔ ایک کہن لگے بیٹا گل لے وے، میری تا زندگی مکن والی ہے، تو انج کر شام دے وچوں موصل چلا جا، موصل دا علاقہ تقریباً 1400 کلومیٹر دا فاصلہ بند ہے۔ حضرت سلمان فارسی موصل چلے گئے، میرے ویر جدو موصل پہنچے نا، انہاں نے کہا جی میرا جڑا شام دے اندر استاد، انہاں نے میں نو تواڈے والے بھیجے آئے، انہاں نے کہا کہ فلانا استاد انہوں میرا تعارف کروانا، تیری عزت بھی کرے گا، تیری حوصلہ افزائی بھی کرے گا۔ انہاں نے بڑی عزت کی تھی، تے بچے دے جذباتاں نو سمجھے آتے کہن لگے نے، کہن دے نے چل ٹھیک ہے بیٹا۔ حضرت مابا کہن دے نے کہ اے بندہ بڑا چنگا سی، اے استاد اندے کولو تقوی دی خوشبو آ رہی سی، اندے کولو حق دی خوشبو میں نو مل گئی۔ اللہ اللہ وقت دا کرنا ایسا ہویا، میں انہاں کولو تعلیم حاصل کر دا رہا، اندی بھی زندگی دا ویلا قریب آگیا مکندہ، تے میں انہاں دے نیڑے ہویا تے میں کہا استاد جی میں بڑا لمبا پیڑا کر کے آیا، میں ایران دے صوبے اصفہان دے وچوں چلے آواں، میں ملک شام دے اندر آیا وہاں، میری پیاس نہیں بجھی، میں موصل آیا میری پیاس نہیں بجھی۔ اللہ اللہ ایک کہن لگے آج تسی بھی دنیا چھڑی جان دے ہو۔ حضرت سلمان کہن دے نے کہ مابا بیٹا تو انج کر، تو موصل میرے مرم تو بعد تو نصیبین چلا جائیں، نصیبین موصل تو تقریباً 3900 کلومیٹر دا فاصلہ ہے۔ حضرت سلمان میرے ویر حق دی تلاش دے اندر نصیبین دے علاقے چلے گئے، توجہ توجہ، تے جدو انہاں نو جا کے پچھلے استاد دا تعارف کروایا کہ موصل والے استاد مرن لگیاں تو آڈا حوالہ دے گئے، لہٰذا میں دین سکھن واسطے آیا، میں نو دین سکھایا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ دے جذباتاں نو انہیں فالو کیتا سمجھیا کہ اے بچہ واقعی حق دی تلاش اندر آیا ہے۔ حضرت سلمان نو اپنا شاگرد خاص بنا لیا، دین سکھ دے گئے، دین سکھ دے گئے، حق دی تلاش دے اندر اجے حضرت مابا دی پیاس بجھی نہیں کہ اندے بھی دنیا تو جامن دا ٹائم آ گیا۔ اللہ اللہ اوہ بے بندے دی زندگی وانگ ڈورا، اوہ پیچا موت دا لگیا تے ٹوٹ جانی۔ اللہ اللہ اوہ روندے رہنا ہی بیلی
دیکھیاں سجنا نے پر شکل نہ مانی لک جانی لکھ بھاویں اناج دے ڈھیر گون چوگ حصے دی پنچیاں چوگ جانی جدو موت دی پینی شام سجنا آس واپس مڑن دی مک جانی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ویر حضرت مابا چلدا چلدا اے نصیبین والے استاد کول گیا تے اے اندے بھی زندگی دا ٹائم آ گیا آخری استاد جی میں دسو نا میرے دکھ دی مرم تے کیڑا پٹی کرے گا میں غریب میں نمانا ایکو ایک ماپیاں دا پتر میں تا ٹھاٹھ باٹھ دی زندگی چھڑی میں تا سنگے مل مل تے جناب محمل چھڑے آئے میں تے موجہ تے مستیاں چھڑیاں نے میں دولتانو خیر باد کے دین دی خاطر حق دی خاطر اللہ اللہ اج تسی بھی دنیا تو پہ جان دے ہو دسو میں ہن کی درجاوہ حق لبنا چاہنا حضرت سلمان فارسی نو کہن لگے تو انج کرنا جدو میں مر جاواں میرے مرم تو بعد تو اموریا چلا جانی یہ بھی تقریباً 1200 کلومیٹر دا فاصل ہے حضرت سلمان فارسی نے میرے ویر انہ دے مرم تو بعد انج روندے گلیاں دے اندر اللہ میں تیرا دین لبنا چاہنا وہاں اللہ میں تیرا دین لبنا چاہنا وہاں حضرت سلمان چلے گئے جناب اموریا دے اندر توجہ کریم جدو اموریا دے اندر پہنچے اللہ اللہ اتھو دا بھی استاد چنگا بندہ نکلیا اے دے کولو دین سمجھ دے رہے چلے ایران دے وچوں اصفہان دے وچوں اللہ اللہ ملک شام پہنچے شام والا استاد جدو فوت ہویا ان دی وسیعت موصل پہنچے موصل والا استاد ٹر گیا حضرت سلمان نصیبین پہنچے اتھو دا استاد ٹر گیا انہ دی وسیعت حضرت سلمان یعنی کہ مابا پہنچیا اموریا دے اندر اللہ اللہ جدو اموریا دا استاد ان دی بھی زندگی نے کچھ زیادہ وفاوہ نہیں کی تھی ان دی بھی زندگی مک چلیے ان دے کیم تے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر اینا کیا اے بیٹا جدو میری زندگی مک جائے استاد جی تسی جاندے پے او میں تا حق لبنا چاہنا وہاں میں نو دین دی تڑپ دین دی تلاشے کہن لگے نے اللہ اللہ تو جا رہے ہو تسی تے میرا کی بنے گا فرمایا پتر ایک گل میری پلے دنال بن لوی اے جڑا دین عیسائیت دا دین اے ہن جلدی جلدی ختم ہونے والا ہے ایک آخری نبی آئے گا مکے دیا پہاڑا دے اندر وہ نبوت دا دعویٰ کرے گا توجہ یارو گل بڑی قیمتی ہے وہ نبوت دا دعویٰ کرے گا پھر جناب مکے دے حالات خراب ہونگے وہ ہجرت کر کے مدینے آئے گا یسرب دے اندر جے اللہ کی دے تینو ہمت دے دے وے تے تو یسرب چلا جائیں وہ آخری نبیوں تھے بھی آئے گا اپنی نبوت لے کے اللہ اللہ ان دا کلمہ پڑھ لیں اس تو علاوہ جننے دین ہونگے سارے جھوٹے ہونگے اللہ اللہ حضرت سلمان اموریا دے اندر کچھ بکریاں بنا لیاں گاواں بنا لیاں اللہ اللہ پیڑا بکریاں چرا کے دودھ ویچ کے یادہ گزارا کرنے لگ پہ نالے دین سکھ دے گئے اے استاد مرن لگیا انہیں کیا ہے وہ آخری نبی دا ظہور ان والائی ان دے تک وس لگے تے پہنچ جائیں نالے حضرت کہندے نے مابا کہندے استاد جی میں نو کمیں پتہ لگے گا کہ وہ آخری نبی مدینے یسرب آ گیا ہے فرمایا اے پترہ اندیتیں وڈیاں نشانیاں ہونگیاں وہ صدقہ نہیں کھائے گا وہ توفہ قبول کرے گا تے ان دے کندیاں دے درمیان دے اندر مہر نبوت دا نشان ہوئے گا حضرت مابا میرے ویر انہوں نے بکریاں بنائیاں بکریاں چران دے ایک دن حضرت مابا بار بکریاں پہ چران دے نے ایک قافلہ لنگے آئے اللہ اللہ یسرب کھجوران دی بستی استاد نے یاد کروایا کہ وہ بستی دا نام زینم در رکھ لینا اللہ اللہ بکریاں چران دا ایک قافلہ کھولو گزریا ایک اللہ باتاں کر دے جان دے نے ایک کہندے پہنے یار ایر کی یسرب دے اندر
کھجور دی فصل بڑی چنگی ہوئی ہے اللہ اللہ حضرت سلمان بکریاں تے گاواں چھڑیاں انہاں دے کول چلے گئے ایک قافلے دے امیر نو کہن لگے نے یار ہنے تسی یسرب دی گل پہ کر دے سو اے پلا کتھے کوئی علاقہ اے کہن لگے بھئی تو جانے حضرت سلمان انہاں تا مذاق اندر کیا تو جانے جڑا پچھن دے آئے حضرت سلمان کہن دے نے آغا میں اس یسرب بھی جانا چاہنا وہاں اللہ اللہ کی تسی ادھر ہی چلے ہو فرمایا ہاں ادھر چلے ہاں جناب مابا کہن لگے نے توجہ میرے ویر کہن لگے جی ادھر چلے جے اگر تسی مینو یسرب لے جاؤ نبی دے مدینے لے جاؤ تے میں آدیاں بکریاں تے گاواں تو آنو تحفہ ہی دے دیا حضرت مابا انہاں نو بکریاں بھی دیتیاں تے گاواں بھی دے دیتیاں انہاں قابلے والیاں نے حضرت مابا نو اتھوئی نال رلا لیا تے میرے ویر ٹر دے گئے حق دی تلاش اندر آج دین دی قدر تا نہیں ہے میرے ویر کہ سانو گود اندر کلمہ مل گیا ہے پتہ انہاں نو ہے جنہ دا دین تے لگ گیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ چل دے چل دے چل دے چل دے قافلے والے دنال اے مدینے تو پچھے ایک وادی القرآن آندیے جناب مابا جدوے تے پہنچے نے اے جڑے بندے جنہاں نو گاواں دیتیاں مدینے جاون دے لالچ اندر اللہ اللہ استاد دیاں گلاں بھی یاد رکھیاں انہاں بدبختہ یہودیاں نے حضرت سلمان دیاں بکریاں بھی لے لیاں تے گاواں بھی لے لیاں حضرت سلمان نو اگے ویچ دیتا ہے غلام بنا کے ایتھوں اور زندگی دے اندر مشکلانی شروع ہو گئی حضرت مابا ویک گئے غلام بن کے اللہ اللہ جدو بھی کہنا اے میرے ویرے بندہ لے گیا الخراب بستی دی اندر ہے اللہ اللہ گاواں بھی لے گئے بکریاں بھی لے گئے تے آپ نو نوکر بنا کے بیچ گئے ایڈا وڈا ظلم پھر وقت انجدہ آیا انہیں آدھی غلامی کروائی رکھی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ اے جڑے بندے نے بیچے اسی جنہیں خرید آئے ان دے کول اندہ ایک چچا زاد لڑکا آیا ہے انہوں کہن لگیا ہوئے ایک غلام کم بڑا چنگا کردہ ہے کھجورہ بڑیاں سونیاں یعنی کہ انہوں کم دا بڑا تجربہ ہے جے لینا ہوئے تے میرے کول میں تینوں ویچنا چاہنا ہوا اللہ اللہ انہیں ویچ دیتا غلام بنا کے آدھے چچا زاد پائینو حضرت مابا نو نوکر بنا کے نہ لے گیا اللہ اللہ اے جناب والا ایران دے اصفہان چو چلے تے موسل پہنچے نے موسل دے وچو چلے تے جناب والا نصیبیم پہنچے نے نصیبیم تو پہنچے تے جناب والا ایتھو چل دے اموریا پہنچے نے اموریا تو جناب وک دے وکان دے حضرت سلمان وادی القرآ پہنچے انہی اگے ویچیا تے اے لے کے یسرب چلا گیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اے جو دو پہاڑ نے انہاں دے سجے کھبے کھجوران دے باغ نے جدو انج نظر دوڑائی تے حضرت مابا سمجھ گئے اللہ نا پلاوے تے میں اس جگہ تے آگیا جتھو دا میرے استاد نے کیا سی لگ دے اے ایو مدینہ ہی ہے اے یسرب ہی لگ دے جی اللہ نہ پلاوے تے میں یسرب آگیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایتھے نے غلامی شروع کروا دی تھی حضرت سلمان کو بڑا کم لوے بڑا لوے اے پایاؤ بھی وقت ہندہ سی جدو بندے بھی چیزہ طرح بزارہ چا وک دے سی نوکر کے غلام بنا کے وک دے سی جناب سلمان فارسی نو انہیں خریدیا ان دے کھجوران دے باغ دے بڑا کم لوے بڑا ہی کم لوے ایک دن نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے جدو علاقہ سے آنے اے کھجوران دے باغ اے دو کالے پہاڑ دے اے وہ یسرب یہ میں نو لگ دے میں ٹھڈے کھاندہ وکدہ وکاندہ صحیح ٹکانے تے پہنچ گیا استاد نے آکھے عزیز جے تو یسرب پہنچ جاویں تے او محمد الرسول اللہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے گا سبحان اللہ میں تا صحیح پہنچ گیا نالی کلے بہ کے رومن وطن دیاں یاداں نال سفر دی دکھ نال مالکاں دے ظلم نال استاداں دیاں گلہ نال جناب غلامی دی زندگی کتھوں شاہی زندگی چھڑ کے غلامی چاہ گئے
دین قربانیاں منگ دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا دین سکھو دین سکھاؤ. اگر انہاں بھی نہیں نہ کر سکتے تے دین تے خرچ کرو, دین والیاں تے خرچ کرو. اگر انہاں بھی نہیں نہ کر سکتے تے کم انہاں نال پیار ہی کرو. جے پیار بھی نہیں کر سکتے پھر دین آلے آندے گلے بھی نہ کیتا کرو, علماء دے کیڑے بھی نہ کڑیا کرو. حضرت سلمان یہ بڑا کام لوے. ایک دن نا انہیں کھجوراں تے چڑھایا. حضرت سلمان کھجوراں تے چڑھ گئے. کھجوراں صاف کر انہاں تے چڑھا دے شاپر, انہاں تے چولے چڑھا, کٹے مٹی تو بچا, کم کر اے کر او کر. چڑھ گئے درخت تے. ایک بندہ اندے کول پجدا آیا دوڑدا آیا تے آکے اس یہودی مالک نو کہن لگیا حضرت سلمان کہندے نے میں درخت دے اتے کھجور تے بیٹھا سی. ایک گل یاد رکھیا جی, سب تو لیٹ کھجور دا درخت تیار ہوتا ہے. تقریباً 8 تو 12 سال دا دورانیہ وقت لگدا پھل دین تک کھجور دا بوٹا انی دیر تیار ہوتا ہے. مابا اتے بیٹھے کھجوراں صاف کردا پہ ہے, تھلے مالک یہودی بیٹھے. ایک بندہ آیا آکے کہندہ ہے اوہ بنو کیلا والیاں دا برا ہوئے. انہیں کہا کی ہوئے ہی, انہیں کہا تینوں پتہ نہیں لگے. انہیں کہا نہیں. انہیں کہا ایو مکیوں ایک محمد بن عبداللہ نام دا بندہ ہجرت کر کے آیا ہے تے انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. کہندہ میں نبیاں تے ان دے استقبال واسطے پورا یسرب مدینہ قبا دے اندر پہنچ گیا ہے تے انصاریاں دیاں نکیاں نکیاں بچیاں ان دا استقبال کر رہی ہیں. طلال بدرو علینا طلال بدرو علینا من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا مادا للہ دائی. ترجمہ جو سمجھ لو کہ اسا پڑیاں قوم انصار دیاں, اوہ ایسا پڑیاں قوم انصار دیاں, اوہ جند جان نبی تو وار دیاں. آج چن خوشی دا چڑھے آنی اللہ اللہ نبی قدم مدینے دھرے آنی. اللہ اللہ آج چن خوشی دا چڑھے آنی نبی قدم مدینے دھرے آنی. وہی آج آیا نبی حقانی ہے مائی آمینہ دا دل جانی ہے. وہ جبریل جدا دربانی ہے اسی گولیاں اس سرکار دیاں. وہ اسی گولیاں اس سرکار دیاں. اسا کڑیاں قوم انصار دیاں. وہ جند جان نبی تو وار دیاں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کہن لگے بنو کیلا دا برا ہوئے او کہہ کے اتھے ان دا استقبال پہ کر دینے. حضرت سلمان کہندے نے میں نہ درخت تے بیٹھا سی کھجوراں صاحب پہ کردہ تے میں پاج کے نہ پہلے تو میرا پنڈا کمب گیا. میں آدھی آپ نے سنبھالیا ان دی گالتے میں سن لی کبرایا بھی آیا. میں تھلے اتریا تو میں استاد میں کیا مالک جی کی خبر لے کے آیا بندہ. سلمان تو ٹھڈوں دا دیوانہ ہویا پیا سی, وہ تو ٹھڈوں دل دیتی بیٹھے سی. تھلے آئے نا بھی اے کون آیا ہے. حضرت ماں باپ کہن لگے اے ظالم یہودی ایڈا بدبخت انہیں نا میرا گریبان پھڑیا. میں نویں جے ترویا پہلے آدھے والے زور دی تھپڑ ماریا میرے کان دے وچوں شان دیاں آوازاں. پھر تھپڑ ماریا پھر ماریا اینجے چنگا چنجوڑا دے کے تے میں نو دور تکا ماریا. میں رڑ دائی گیا کہن لگے تینو کیوں دے نہ لگے چل اتے چڑھ کے کھجوراں صاف کر. حضرت سلمان چیرا سمان اول کر کے کہن دے اللہ تیریاں مرضیاں ان تا صبر دے بندن ٹوٹ گئے. اللہ قدوں ویلا آئے گا جدو آمینہ دے لال دا دیدار پاوا گا.
جناب مابا چڑھ گئے درخت دے اوپر، روئی جاندے نے، آنسو صاف کر دینے۔ اے ویرو بندہ ہی کلا روے تے کوئی کولو حوصلہ دین والا تے ہندہ تے بندہ ہوئے پردیس دے اندر، اور چے چڑھ چنہ تے کر روشنائی، آتے ذکر کریں دے تارے، وہ گلیاں دے وچ پھرن نمانے، آتے لالا دے ونجارے، وہ شالا کوئی نہ تھی یہ مسافر، آتے ککھ جنہ تو بھارے، وہ تاڑی مار اڑانا سانو، اساں آپے اڈن ہارے۔ حضرت سلمان بڑے پریشان روئی جاون، اللہ میں پردیسی بندہ میں مظلوم تے، آمینہ دلال دی محبت اندر شام چھڑیا، ایران چھڑیا، موصل چھڑیا، نصیبین چھڑیا، اموریہ چھڑیا، وادی قرآ غلامی چے گزر گئی، پیڑا بکریاں گاواں بھی گئیاں تیرے نبی دے دیدار اندر، دین تے بڑا کچھ خرچ کر دیتا ہے، ماپے چھڑے ساریاں محبتہ قربان، اللہ دعاوانی جلدی کر آمینہ دلال دی صحبت نصیب کر دے۔ حضرت سلمان مالک کر چلا گیا، وہ کام پہ آنا کہن دے میرے ذہن استاد دیاں 3 نشانیاں سے، بھی صدقہ نہیں کھاندہ، توفہ قبول کر دے تے مہر نبوت ماں سبرے ہوئے گا 2 کندیاں دے درمیان، اے اس نبی دیاں 3 نشانیاں۔ میں ایک دن موقع بنا کے ٹائم بنا کے چنگیاں سونیاں کھجوراں لیاں تے میں لبدا پوچھدا یار اتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے نے، انہیں کہتے نو قبا دی بستی چ لبن کے میں اتھے گیا، میں کول جا کے بیٹھا، میں سلام کیا، میں کیا جی ایک کھجورا لے کے آیا، پر ہین صدقے دیاں، اور دین قربانیاں منگدا جو ہے پیارے ہو، دین سکھیا کرو نہیں تے دین دارانل پیاری کرو، میرا ایمان ہے اللہ بیڑے بننے لا دے، گلے نہ کیتا کرو علماء دے، تینو لبنا کچھ نہیں، تو گلی دے ککھ تو بھی اولا ہوئے گا جے تیرے دل چ عالم دین دی محبت نہیں۔ نبی پاک دے کول گئے جی اے صدقے دیاں کھجوراں تے نبی پاک فرماندے نے ابو بکر پکڑ لو صدقہ، محمد تے اللہ نے حلال نہیں کیتا تو آڈے تے حلال تُسی کھا لو، میں اللہ دا نبی ہوں میں نہیں کھانا۔ سلمان کہندے نے میرے صبر دے بندن تا ٹوٹ گئے پر میں کنٹرول کیتا، اللہ جی تیرا شکر ہے آج پہلی نشانی تا پوری ہو گئی ہے۔ میں واپس آیا، استاد نو کو نہیں پتا میرے مالک نو، میں پھر چڑھیا کھجور دا کم کر رہا، مڑ کوئی دن آیا تے میں ٹائم بنایا تے میں آگے تا چنگیاں کھجورہ لے گیا، پر آج تھوڑیاں جیاں مریڑیاں جیاں تے کوئی بلکل تھوڑیاں کمزورڑیاں جیاں کھجورہ میں جو پکڑیاں، 4 کھجورہ اگے چنگی پھب کے لے گیا تے صدقہ سی نہیں لیا، انہیں میں 4 کھجورہ مٹھے جو پکڑیاں تے میں ماڑیاں جیاں جا کے سلام بلایا، میں کہا حضور ماڑا جیا توفہ جے قبول کر لو، میرے نبی نے میری تلی چو کھجور چکی، پہلے آپ کھا دی، مڑ ابو بکر نو کھلائی، مڑ عمر صحابہ نو کھلائی، سلمان راضی ہو گئے۔ مابا کہندہ ہے شکر ہے اللہ بھی تیری دوجی نشانی آج میری پوری ہوگی، نال مسکران دے جان نہ رون دے جان۔ پھر کچھ دن لنگے کہندے نے میں کم کردہ پیا، ہفتہ 2 3 4 5 تے کرو جدو نکلے سی 10 میں نو میں شروع تو گل کی تھی، عمر کنی سی 13 سال، کنی توجہ، اب آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ مابا جڑے جناب واپس آ گیا، کہندے ایک دن مالک دوپہر دا ویلا تے گرمی دی شدت، ممی کم کر کے تھکیا پہ ظالم میرے کو لو کم ہی بڑا لوے، تو میں کہا جاؤ بدبخت تو میریاں بکریاں بھی کھا گئے، گاواں بھی کھا گئے، تو میں نو بھی نوکر غلام بنا کے ویچ گئے۔ میں کم پیا کرنا تے تھکیا ٹوٹیا درخت تو تھلے لتھا،
مالک گھری چلا گیا تے میں بھی انج لک سیدھا کرن واسطے منجی تے پہ گیا تے دل چ خیال آیا سلمان ایویں سو کے ویلا ہی لگانا ہی چل ذرا مدینے دیاں گلیاں دے اندر آمینہ دے لال نو لب تے تیجی نشانی بھی لب میں اٹھیا نیندر بھول گئی تے میں قبا آیا پوچھیا نبی کوئی نہیں کدھر گئے نے انہاں کہا اج مدینے دے اندر ایک صحابی فوت ہویا ہے نبی پاک انہوں دفن کرن واسطے بقی قبرستان اندر گئے نے تے میں کی کم کیتا میں میوں میں پیچھے پیچھے ٹردا گیا تے جدوں نبی پاک دفن پہ کر دینے آپ بیٹھے نے تے میں کدی سجے ہوں کدی کھبے ہوں کدی اگے ہوں کدی پچھے ہوں کہ کتے مورے نبوت نظر آ جائے دین قربانیاں منگدا جے میں چارے طرف گھومدا پھردا رہیا پر کچھ نہ مینوں نظر آیا تے اللہ دے نبی سمجھ گئے یا نوجوان جی میں کوئی چیز لبدا پھردا ہے یا نبی نے انج اپنا کپڑا پیچھا کندیاں تو ہٹایا یا اللہ والو کوئی ہوا دا جھولایا حضرت سلمان میرے نبی تو وڈا دنہا کیڑا ہو سکدا ہو پیارے ہو ویرے ہو نبی تو وڈا سمجھدار کیڑا کائنات اندر ہو سکدا ہو میرے بزرگو اکھیاں میرے الگل کنارے لگ چلیے نبی پاک نے حضرت سلمان ویندے رہے صحابہ دفنج نبی پاک مسرور نبی پاک نے انج مورے کندے آپ دی مہر نبوت والی چادر انج اوپر کیتی ہوئی حضرت سلمان موقع بناون بنے نا تے جدو نبی دا دھیان پہ گیا اے کچھ لب دے نبی اندی نفسیات سمجھ گئے اے کی لبدا ہوئے گا شاید کہ مہر نبوت ویکھنا چاہتا ہوئے گا میرے پیغمبر نے کپڑا پیچھے چا کیتا سلمان نے ویکھنا کی سی دوڑا لا کہ میرے محمد دی نبوت والی مہر نو بوسے دین لگ پہلے حضرت سلمان چمنا شروع کر دیں دینے تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیوں اس نوجوان نو پھڑو ہے کتھو بھی چارہ ہے یار تو کون ہے کتھو آیا کمیں آیا کہندہ جی چھڑو لمیاں گلانے لمیاں داستانانے کوئی منٹ دے چھ گل سناون آلی تک کوئی نہیں اللہ اللہ اے اللہ دے نبی جی پھر کدی ٹائم بنیاتے سناوانگا نبی پاک نے فرمایا پھر بھی تدس فرمایا میرے صحابیوں سلمان نو لے آؤ مسجد نبی اندر ایک دن بلا لیا نبی پاک نے قبا اندر بلایا حضرت مابا چلا گیا تے نبی پاک کہندے نے دس خاں کتھوں آیا یار تیرا تعارف کیے کہن لگے جی کی تعارف کراواں جناب دے دیدار دی خاطر 13 سال دی عمر سی کرو نکلیا میں شام پہنچیا شام چو نکلیا موصل پہنچیا موصلو نکلیا میں نصیبین پہنچیا نصیبین چو نکلیا تے میں اموریہ پہنچیا اموریہ چو نکلیا تے میں پہنچیا القرآ اوتھو نکلیا تے مدینے آیا پھر ایک یہودیہ نو میں آدیاں بکریاں دیتیاں چلو میں نو آخری نبی نل ملا دیو انہ بدبختہ نے میرا مال یڑوی لے لیا تے میں نو بھی ویچ دیتا اے کملی والیا ویکتا وکاندہ تیرے تائیں آیا جے گل مکتی مکاواں تو آڈے دیدار دی خاطر 13 سالہ دا سا جدو کرو نکلیاں جدو تو آڈے نال ملاقاتہ ہو یانے سر تے داڑی چٹی ہو گئی تو آڈے دیدار دی خاطر داڑی چٹی ہو گئی ہے بڑھاپے چلا نے ملایا صحابہ روئی جاندے نے نبی پاک روئی جاندے نے میرے پیغمبر انج آنسو صاف کر دے فرماندے نے میرے صحابیوں ویکھو قربانیاں تا سارے اندیاں ہی بڑیاں نے پر نبی آنسو صاف کر کے کہندے نے سلمان یار تیریاں قربانیاں ہی کچھ وکھریاں نے آج دے بعد تیرا نام مابا نہیں میں محمد تیرا نام سلمان رکھ رہا ہوا میرے نبی نے سلمان نام رکھیا آقا جی انہوں میں چھٹی دیو میں جاواں بڑا مکھی چوس گندہ بندہ ہے میرا مالک سزا بڑی دیندہ میں جانا چاہنا فرمایا سلمان جا تے نالے نا ان دے کولو پچھیں کہ ہن تو ساڑھا یار بن گیا سلمان
اسلام غریب تے بڑا ہے پر میں تینوں ہن غلام نہیں رہن دیاں گا اور دین تے خرچ کیتا کرو. حضرت سلمان رو کے کہندے نے سونے وہ بڑا گندہ بندہ ہونے جب منگیا تے منہ وڈا کھولے گا نہیں تو نے میں نو چھڑنا ہی نہیں کیونکہ میں نو تجربہ بڑا ہے کام دا. فرمایا جا غلط کر ہمت کیوں چھڑنے. حضرت سلمان آئے آگے آندے نے مالکہ گالے جی اگر میں آزاد ہوا تے کی لیں گا چل لے کھجور دے بوٹے تے چڑھ آزادی دی گل کرنے تیرے کل ہے کی جڑا تو میں نو دیں گا. فرمایا ہور کچھ نہیں پر آمنہ دا لال ضرور ہے. ایک کہنے لگے نہیں دس صحیح کی لے گا. ایک کہنے لگے جے تو آزاد ہونا چاہنا ہے 1.5 کلو 40 اوکیا یعنی کہ 1.5 کلو سونا 300 کھجوران دا باغ لگے گا. باغ آدھے ہاتھ نہ لا باغ جوان ہوئے درخت تے پھل لگ جائے تو آزاد ہے. 10 سال تقریباً 12 سال کھجور دا بوٹا لیندہ ہے. حضرت سلمان روندے مایوسی نال نبی پاک کو لائے کہندے سونیا گالوں نے کی تھی میں تو نے کیا انہیں بدبخت نے نہیں گال لے چانا انہیں مانگی بڑا کچھ لے ہے. سلمان کی منگیا سونیا چھڑو بس تو اڈا بھی دیدار کردہ رہنگا کم بھی کردہ رہنگا ٹائم بھی لگ دا جائے گا میں نو تو اڈی دیدار دی پو کسی اللہ کرواتا ہے. اور یار دستا سی منگیا کیے آقا جی کی دساؤں نے 1.5 کلو سونا منگیا جے 300 درخت دا باغ منگیا جے تے جدو تیار ہوئے بوٹا لاما ادو آزادی ملے گی. میرے نبی پاک انج کندے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے سلمان اوے گھبرانا میرا جگری یار تو کہنا انہیں بڑا کچھ منگ لیا. محمد کہندہ انہیں تا کچھ منگیا ہی نہیں جے اے دو بوتا بھی مانگ لے تے بھلا میں ان تینو غلام رہن دینا ہے. تے نبی پاک اللہ دے سپرد ایک بندہ آیا جڈا آنڈا ہوندہ اینی کو ڈلی سونے دی سونیا اے سونا دین دی خاطر جتھے چاہوے نو لا دے. نبی پاک نے کہا سلمان ہے درہ جی سونیا اے لئی جا ایویں نہ دیں کوئی شیل ہے لیں انہوں کا کنڈا رکھ تے توڑ کے سونا دیندہ جائیں جلے ہوندہ 1.5 کلو پورا ہو جائے نا تے باقی ودیا لے آئیں تے نا ودے تے دے آئیں. سونیا یہ تے ہے ہی آنڈے جنہ فرمایا لے جا لے جانا تیرا کام میں ہاتھ مصطفیٰ دے لگے موجزہ رب دا وزن میرا اللہ ہی پورا کر دے گا. حضرت سلمان گئے لے ابھی کنڈا میدان اندر میں کیا کی انہیں کہا سونا تول اب پیچھے مالک تکڑے ہونا تے کدی رضاکاران دی کانڈ نہیں لگی. تیرے حضرت سلمان سونا لے گئے انہیں کنڈا رکھے انہیں کہا کی تھے سلمان نے کوئی لوہے دی شاہ پھڑی یعنی مارن توڑن وہ پور جائے اتے رکھی جان توڑی ٹوٹ گا گیا وہ ویندہ گیا ٹوٹ دا گیا ویندہ گیا تے جدو 1.5 کلو سونا تول گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہنے پورا ہو گیا ہاں پورا ہو گیا. سلمان کہنے میں نو رب محمد دی قسم ہے ان دا 1.5 کلو پورا بھی ہو گیا تے جنہ لے کے آیا سی انہ میرے کول اوے دا اوے ہی ہے جے اے دو بوتا بھی اندہ تے وہی پورا ہو جانا سی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کو لائے. نبی پاک فرماندے نے سونے ہوتا پورا ہو گیا تو ہمیں دل چھڑی جا رہا سے تو ہمیں دل چھڑ رہا سے کم لیا تو ہمیں پھول گیا اور میں سونے وزن تب پورا ہو گیا چل ٹھیک ہے جا اللہ باقی بھی پورا کرے گا باغ بھی دے گا. اور میرے یاروں 300 بوٹا کھجور دا چاہی دے میں دے سلمان نو آزاد کروانے نبی دے یار گیا کوئی 2 کوئی 3 کوئی 5 کوئی 10 صحابہ کھجوران دے بوٹے لے آدے. نبی پاک نے جدو قبا مسجد اندر کھجوران دے بوٹے جمع ہو گیا. نبی پاک کہندے نے سلمان مالک کل جا انہوں کہہ زمین والی اشارہ کر جدر اشارہ کرے تو چل کے کھڈے مارتے تیرا مصطفیٰ بھی تیرے مگرے ہی آیا تو کھڈے مار تیرا نبی بھی مگرے آیا. واؤ کملی والیا اے مرید بھی لا جواب تے پیر بھی لا جواب ہے.
اے مرید بھی آلہ اے پیر بھی آلہ، ان دے رنگا پیر نہیں یو دے رنگا مرید نہیں۔ میرے نبی چل دے انہیں یہودی نے اشارہ کیتا، انہیں کھڑے مار دیتے حضرت سلمان نے، تے جدو کھڑے بج گئے میرے نبی کہنے لگے کھڑے سلمان کلے نہیں مارے، ابو بکر چلو سلمان دی ہیلپ کر، عمر چلو دی ہیلپ کر، عثمان علی چلو ان دی مدد کرو، بلال چلو یار دی ہیلپ کرو، تو اڈا پر آئے حضرت سلمان دے جدو جناب کیاریاں بن گئیاں، نبی پاک آئے فرمایا میرے یارو تو اڈا کام میں بوٹے پھڑانا، میرا کام میں بوٹے لانا، ان دا کام میں بوٹے اگانا۔ آئے ہائے پھر کو سبحان اللہ، توجہ تو آڈا کم میں بوٹے پھڑانا، میرا کم میں بوٹے لانا، اندہ کم میں بوٹے اگانا، اتے پھل لانا، انہوں کھوانا، سلمان نو چھڑانا، تے پیار دا بن گیا محبت تے دیدار دا بہانا۔ اللہ اللہ حضرت سلمان تے نبی دے یار اینج میرے نبی درخت لا کے دوسرے بوٹے تک پہنچن تے کھجور دا درخت اگرن لگ پہ ہے، نبی لاندہ جائے بوٹا اگدہ جائے، نبی لاندہ جائے بوٹا اگدہ جائے، 10-12 سالہ چھ تیارون والا بوٹا۔ حضرت سلمان کہندے نے اللہ دی قسم میرے نبی نے لایا تے 6 مہینے نہیں لگے کھجوراں تے رب نے پھل بھی لا چھڑیا ہے، پھل بھی لگ گیا، بوٹا تیار۔ رکھو یہودی میرا سلمان آزاد، مدینے چنارے تکبیر، آج سلمان وہ کیڑا جندہ نام مابا سی، آج میرے نبی نے 1.5 کلو سونا تے وہ کھجوراں دا 300 باغ دے کے یار نو آزاد کر لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تے میرے نبی دے صحابہ نے ان کہن لگے دین داران ال پیار کرنا سکھ لو، بس اے سبق میں کڑیا۔ ان ابو بکر کہن لگے سلمان دی میرے نہ رشتہ داری سونیا کروا دیو، میرا پرا بنا دیو۔ نبی نے بھائی چارہ قائم کیتا نا، عمر عثمان علی بلال طلع زبیر دے دل وچ اے میرا پرا بن جائے۔ نبی پاک کہن لگے وہ ہے تے تو اڈا تُسی سارے ہی نہ چگڑو۔ میرے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، میرے نبی رو کے کہندے نے وہ سلمان تیریاں تے قربانیاں ہی وکھریاں نے، سلمان تینو محمد نے آج اپنا اہل بیت کہہ دیتا ہے، سلمان منا، سلمان میرے وچوں ہیں، اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت وچوں ہیں۔ میں پڑھے ہیں صحابہ پوئی دے سی سلمان تیرا تو کندہ پترے، سلمان رو کے کہندے ہوئے میں اسلام دا پتر ہاں، میں فرزند اسلام ہاں۔ سلمان تیری ذات کی ہے، میری ذات اسلام ہے۔ سلمان تیرا مذہب کی ہے، میرا مذہب اسلام ہے۔ تو کندہ پتر ہے، میں اسلام دا، میرا ڈریس بھی اسلام تے میرا جینا مرنا بھی اسلام، میں نبی دا اہل بیت ہاں، میرا مرنا جینا سب کچھ اسلام اسلام اسلام۔ میرے پیغمبر نے کہا سلمان میرا اہل بیت وچوں ہے۔ الغرض بات لمبی ہے، 250 سال دی عمر پاک ہے حضرت سلمان۔ میرے ویر دنیا تو جان دیا تیاریاں، نبی دی وفات ٹائم حضرت عثمان مدینے سلمان رہ، نبی دنیا تو گئے تھے، حضرت سلمان چھڑ گئے مدینہ، چلے گئے ایران اندر۔ حضرت سلمان، حضرت ابو بکر دا دور آیا نہ آئے، حضرت عمر دا دور آیا، حضرت عمر نے منگوا لیا آپ نو جناب والا ایک علاقے دا گورنر مقرر کیتا، گورنر بن گئے۔ وہ اسلام دا پتر اج غریبی اج زندگی گزار کے گورنر بن گئے ہیں۔ دین قربانیاں مانگ دے، دین قربانیاں مانگ دے، اسلام قربانیاں مانگ دے۔ قربانیاں دیو، مال دیا، جان دیا، اولاد دیا، ماپیاں دیا، اسلام اسلام اسلام، دین دین۔ جدو تیری قربانی ہوئے گی تیری زندگی پیاری تے موت بھی پیاری۔ میں گل شروع کی تھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ
وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آئندہ خطبہ جمعہ سیرت شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عنوان کے ہوئے گا۔